بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم ويا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. جن کی مجلس میں تشریف فرمائے وہ 7ویں امام کی دختر ہیں، 8ویں امام کی بہن ہے، 9ویں امام کی پھوپھی ہیں. 4 ائمہ نے جن کی زیارت پر جنت کے واجب ہونے کی ضمانت دی ہے. ابھی ہم نے 7ویں امام کا توسل کیا ہے کہ جو باب الحوائج ہیں، اور امام علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ 10 برس کی تھی، اور امام کی زندگی کے آخری ایام ہی قید خانے میں گزرے. یعنی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا گویا انہوں نے اپنی ساری زندگی بابا کو قید خانے ہی میں دیکھا تقریباً. جو 14 سال کی قید تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، وہ وقتاً فوقتاً تھی، وقفے سے. تو جو اس میں آخری زندگی کے 2.5 برس تھے وہ تو مسلسل تھے، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً تھی. تو تقریباً بی بی معصومہ قم نے اپنی زندگی کا حصہ وہ امام موسیٰ کاظم کو زندان ہی میں دیکھا. پھر امام رضا علیہ السلام ہجرت فرما گئے، مدینہ سے خراسان آ گئے، بی بی مدینہ ہی میں رہ گئی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی جدا ہو گئی. باب الحوائج کے واسطے سے ان کو ان کی دختر کا واسطہ دیں کہ اس وقت اگر کوئی مومن کسی حاجت، کسی پریشانی، کسی مشکل میں، اللہ عز و جل انشاءاللہ بحق بی بی معصومہ قم اور ان کے والد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. وسعت رزق کے لیے امام جواد علیہ السلام کا وسیلہ، اور رزق کا مطلب فقط مال و دولت نہیں، جو بھی دنیا کی نعمت چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں جائز تمنا ہے وہ رزق ہے، جو آپ کی دنیا کے لیے مفید ہے، آخرت کے لیے مفید ہے، وہ رزق ہے. تو انشاءاللہ خاص طور پر اگر کوئی آپ حاجت مانگنا چاہتے ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام کے وسیلے سے کوئی بھی دنیاوی حاجت آپ اپنے دل میں رکھیں، اس کے لیے خاص تاکید ہے کہ امام کا وسیلہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ. جواد امام کا لقب ہے. سخی اور جواد میں فرق یہ ہے کہ سخی وہ اسے دیتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جواد اسے بھی عطا کرتا ہے جو ڈیزرو نہ کرتا. یہ فرق ہے سخی اور جواد میں. اس لیے اللہ تعالیٰ سخی نہیں، اللہ تعالیٰ جواد ہے، کیونکہ ہم ڈیزرو تو کوئی بھی نہیں کرتا اللہ کے سامنے. کسی بھی نعمت کا کوئی حق ہی نہیں کسی کو. اس نے ہی جب وجود دیا ہے تو اس کے آگے پھر حق کی کیا بات ہے؟ ہمارا حق ہی نہیں کوئی. انک جواد کریم دعائے افتتاح میں بھی ہے کہ پروردگار تو سخی نہیں، تو جواد ہے. اس لیے کہ جواد اسے دیتا ہے کہ جو حق بھی نہ رکھتا ہو. تو اللہ تعالیٰ جواد ہے، خالق ہوتے ہیں وہ، اور امام جواد ہے، مخلوق ہوتے ہیں. تو اس کے صفت جود کا کامل مظہر امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. حدیث میں آیا ہے، مفہوم یہ ہے، بہترین عبد کون ہے؟ بہترین عبد وہ ہے کہ جو خالق کی عبادت کرے، مخلوق کی خدمت کرے. امام کا ایک لقب ہے تقی، ایک لقب ہے جواد.
تقی وہ کہ جو خالق کی عبادت کرنے والا ہو، مخلوق، اور جواد وہ جو مخلوق کی خدمت کرنے والا ہو. یعنی بہترین بندگی سمٹ کر آ جاتی ہے تقی الجواد میں، جس میں تقوی اپنی معراج پر ہو اور جس میں جود و سخا بھی اپنی معراج پر ہو. مل کے صلوات بھی دیں امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور یہ جو چند فکرے ہم نے پڑھے امام جواد صاحب کی خدمت میں، اسے ہدیہ کرتے ہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، چونکہ وہ پھوپھی ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی. اب آپ توسل اختیار کریں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کی حاجت اگر مصلحت میں ہے تو ضرور پوری ہوگی. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. آج جو دن گزرا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے ایک روایت کے مطابق 8 ربیع ثانی، اور 2 دن بعد 10 ربیع ثانی وہ ایک اور روایت ہے جس پہ جشن ہوگا انشاءاللہ ہمارے ہاں. لیکن یہ ایام بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہی منسوب ایام ہیں. اور ایک اور بھی مناسبت ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد مختصر گفتگو کرتے ہیں. یا وصی الحسن والخلف الحجہ ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا ماشاء اشفع لنا ایک مرتبہ اور یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. ایک 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے سلوات بھیجیے گا اور تشریف رکھیے گا انشاءاللہ. نعرہ صلوات اللہم صل ماشاءاللہ. ایک وہ مناسبت کہ جو قدر غیر معروف ہے، لیکن نجف اشرف، قم المقدسہ اور حتیٰ مڈل ایسٹ کے بہت سارے علاقے، ان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی 2 مشہور روایتیں، جن میں فاطمیہ اولیٰ کہتے ہیں، فاطمیہ اخریٰ کہتے ہیں. یعنی 13 جمادی الاول ایک تاریخ آتی ہے، پھر 3 جمادی ثانی ایک اور تاریخ آتی ہے. ان 2 مشہور تاریخوں کے علاوہ بھی بی بی کی شہادت کی روایتیں ہیں. یعنی کتنی مظلومہ ہے بی بی کہ حضور کی ایک بیٹی ہوں اور یہ معلوم ہی نہ ہو کہ شہادت کب ہوئی، کہاں دفن ہوئی، کیسے دفن ہوئی. تو 2 تاریخیں تو معروف ہیں جنہیں ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں، 13 جمادی الاول سے شروع ہوتے ہیں 3 جمادی ثانی تک. لیکن ایک روایت ہے حضور کی وفات کے 40 دن بعد کی، جو آج کا دن تھا 8 ربیع ثانی. یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
حضور کی وفات کے بعد 75 دن زندہ رہیں تو 13 جمادی الاول بنے گی تاریخ، 95 دن زندہ رہیں تو 3 جمادی ثانی بنے گی، نہیں۔ ایک روایت یہ ہے جسے بعض نجف کے علماء بڑے اہتمام کے ساتھ اس شہادت کو مناتے ہیں، اس میں مجلس کرتے ہیں، وہ ہے 8 ربیع الثانی، یعنی آج کا دن۔ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ گویا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ایام میں، ایام فاطمیہ میں آج کا دن بھی ہے 8 ربیع الثانی۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آئندہ برسوں میں ہم بھی کوشش کریں گے کہ 8 ربیع الثانی بھی ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی ایک مجلس رکھیں انشاءاللہ سے، ایک مل کے صلوات بھیجے گا بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ۔ ایک روایت 3 رمضان کی بھی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں، یہ میں جو کہہ رہا تھا مظلومیت ہے کہ 8 ربیع ثانی، 13 جمادی الاول، حتیٰ ویسے دیکھا جائے تو 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول یا 15 جمادی الاول اور 3 جمادی ثانی یا 2 جمادی ثانی یا 4 جمادی ثانی، ایگزیکٹ تاریخ نہیں معلوم ہے، یہ فقط 13 جمادی الاول اور 3 جمادی ثانی بھی ایک اندازہ ہے، یا 3 رمضان۔ تو یہ تو ایک مظلوم، خود تاریخ شہادت کی کیفیت میں بی بی فاطمہ زہرا کی مظلومیت ہے۔ دوسری مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی بھی ہے، 8 ربیع ثانی بھی ایک روایت ہے اور 10 ربیع ثانی بھی روایت ہے۔ اور تیسری مناسبت جو کہ 10 ربیع ثانی کی ہے، آج ہم اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت۔ بی بی فاطمہ معصومہ قم کی وفات کی بھی تاریخ متعین کوئی ہماری قدیمی کتابوں میں نہیں کی گئی۔ قدیمی کتابوں کا مطلب ہے کہ آج سے 1000 سال پرانی کتاب ہو یا کوئی 800 سال پرانی کتاب ہو، اس میں تو باقاعدہ تاریخ شہادت بی بی کی نہیں آئی۔ جو پہلی مرتبہ تاریخ شہادت بی بی کی یہ ذکر ہوئی وہ آج سے 100 سال پرانی کتاب ہے، اس لیے یہ بھی ایک اندازہ ہے، لیکن بہرحال ایک تاریخ متعین ہو گئی اور اس کے مطابق قم میں چونکہ مخصوصی کی جاتی ہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں دعائے توسل میں یا شب جمعہ کوشش کرتے ہیں کہ جو قریب کی مناسبت ہو اس میں اس شہزادی کا ذکر ہو جائے۔ میں مختصر گزارشات عرض کروں گا، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو سکے۔ بلند تر صلوات بھیجیں علی ابن موسیٰ رضا بی بی فاطمہ صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات کو اس تمیز سے شروع کرتے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ایک بہت لطیف حدیث ہے کتاب غرر الحکم میں، جو آج سے تقریباً 900 سال قدیمی کتاب ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام کا ایک کلام ہے، اسعد الناس۔ اگر آپ سرچ کریں، آج کل تو سافٹ ویئر اویلیبل ہیں لیکن بہرحال اس کے لیے شاید کچھ عربی یا پرشین آنی چاہیے۔ اگر آپ سرچ کریں کہ ائمہ علیہ السلام نے کہاں کہاں یہ فرمایا کہ اسعد الناس، سب سے زیادہ سعادت مند انسان کون ہے؟ اچھا، سب سے زیادہ سعادت مند انسان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں آپ سے یہ کہوں نا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر شے یہ ہے، تو میں ایک عالم ہوں، طالب علم ہوں، بلکہ معذرت عالم نہیں طالب علم، غلطی کر سکتا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ آپ کے لیے سب سے مفید یہ ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ جب مولا علی کہے نا سب سے زیادہ سعادت مند ہے، تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو خود دنیا کا سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے، ہاں، جس میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ اسعد الناس، سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے؟ فرمایا جس میں یہ 5 باتیں ہوں۔ من عرف فضلنا، پہلا یہ ہے کہ سب سے سعادت مند وہ ہے جن میں یہ 5 ہوں۔ ان 5 کا پہلا یہ ہے جو ہمارے فضائل کو جانتا ہوں۔ جب تمہارے فضائل کو جانو گے، یعنی مولا علی علیہ السلام، یہ میری اپنی تشریح کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم ہمارے فضائل کو جانو گے تبھی تو ہم سے محبت رکھو گے، آگے تبھی تو ہماری سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، جب تم اس مقام کو سمجھو گے کہ جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں اشتباہ کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں عروج ہی عروج ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مرضیاں ہی مرضیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو پہلا یہ کہ تم ہمارے فضائل کو جانو۔ وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ مَعَنَا، سعادت مندی میں دوسری منزل یہ ہے کہ تم ہمارے ذریعے پہنچو اللہ تک، تقرب ہو اللہ کا معنی ہمارے ذریعے، ہمارے ساتھ۔ یہ دعائے توسل اسی کا ایک حصہ ہے، دعائے توسل اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، 14 معصومین کا، قربتاً الی اللہ یا وجیہاً عند اللہ، اے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں، اشفع لنا عند اللہ، تو آپ شفاعت فرما دیجئے ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، تقرب دوسری بات۔ تیسرا واخلص حبنا، یہ بہت لطیف ہے، تیسری بات یہ کہ جو ہماری محبت میں خالص ہو،
ملاوٹ نہ ہو۔ اس کی کئی کیفیتیں، ایک یہ کہ محبت میں خالص ہو، یعنی تم محبت رکھو تو بس، اگر مثلا ایک مومن کے دل کو حساب کتاب کیا جائے، اس میں اللہ رسول آل رسول کی محبت کے علاوہ کوئی گنجائش بچی نہ ہو پھر کسی اور کی محبت کی۔ ماں باپ سے محبت ہے، اس محبت کے تابع ہے، اولاد سے محبت ہے، اس محبت کے تابع ہے، بیوی سے محبت اس محبت کے تابع ہے، ہاں؟ اور ان کے آدھا سے تو محبت ہو نہیں سکتی جب ان کی محبت میں خالص ہو گئے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس لیے ہم سے محبت نہیں کر رہے ہو کہ جب تک تمہاری کوئی دنیا کی حاجت ہم سے پوری ہو رہی ہے تو تم محبت کر رہے ہو ہم سے۔ ہاں، یہ محبت میں خلوص ہو تمہاری، وہ دنیا کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ ہاں، تمہاری محبت خالص ہونی چاہیے۔ مثلا فرض کیجئے کہ بہت دعا مانگی کسی بھی حاجت کے لیے اور کسی وجہ سے بھی پوری نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تھوڑا سا آپ سے زیادہ مجھے لوگوں سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے، تو ہم سنتے ہیں پھر بات کہ مولانا مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ مولا ہے بھی یا نہیں، ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی مرحلے سے گزرا ہوگا بیچارہ، کہ جو اس منزل تک پہنچ کے میں سب کچھ کر لیا اس کے بعد بھی نہیں، کیا ہے مولانا صاحب؟ ہاں، یہ کبھی اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری ہم سے محبت ہے نا بالکل پیور ہو۔ وہ علامہ امینی کا ایک واقعہ ہے، عجیب ہی مولائی شخصیت تھی ان کی۔ تو وہ بہت عرصے سے کوئی دعا مانگ رہے تھے، اب مولا علی علیہ السلام نے جنہیں یہ کہا کہ اے امینی اللہ تمہارے چہرے کو دنیا میں ایسے روشن کرے، اللہ تمہارے چہرے کو قیامت میں ایسے روشن کرے جیسے تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا ہے، کیونکہ الغدیر کتاب لکھی ہے تم نے، جس کا اتنا تقرب ہو مولا علی علیہ السلام سے۔ وہ ایک حاجت مانگ رہے تو نہیں ہو رہی پوری، نجف میں ہی ہے، مولا کی زری پر ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی بادیہ نشین دور سے آیا، اس نے دعا کی مولا علی علیہ السلام کے حرم کے پاس، اور اس کے بچے کی کوئی شفا یابی کی دعا تھی، تو فوراً ہی پوری ہو گئی، چلا گیا وہ، ایسا کوئی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ تو علامہ امینی نے مولا سے کہا کہ مولا میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی ایک دعا مانگ رہا ہوں اپنے لیے، وہ پوری ہو نہیں رہی، بظاہر یہ شخص تو مجھ سے کم عالم ہی لگتا ہے، اس کو تو کوئی معلوم نہیں دین کا، میں نے مثلا الغدیر کتاب بھی لکھی ہے آپ کی خط آپ کی ولایت پر، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب ایسے معاملات میں یا پتہ نہیں عالم خواب میں ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی مکاشفہ ہوتا ہے جس میں امیر المومنین کی جانب سے پیغام ملا کہ ہم ان لوگوں کی حاجتیں اس لیے پوری کر دیتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہوتی ہے تو میرے در پہ رہتا ہے، ورنہ رہتا نہیں ہے۔ تمہارا وہ مقام ہے کہ ہم تمہارے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ تم ہماری ولایت میں خالص ہو، تم دنیا کی خاطر نہیں ہو ہمارے پاس وقت، میں حاجت پوری نہ بھی کروں تب بھی تم یہیں پر ہو۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آپ ریورس انجینئرنگ کا ایک لفظ کہتے ہیں نا، ریورس کیلکولیشن کیجیے، کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت شدت سے دعا مانگ رہے ہیں امام کے توسل سے اللہ کی خدمت میں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امام آپ پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ میں اسے حاجت پوری نہیں بھی کروں تب بھی یہ کہیں جانے والا نہیں ہے، آپ کا مقام ہے۔ تو امام نے کہا کہ سعادت مند کون ہے؟ پہلا وہ کہ جو ہمارے فضل کو پہچانے، دوسرا جائے اللہ تک ہمارے ذریعے سے، تیسرا ہماری محبت میں خالص ہو، وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، چوتھا یہ کہ عمل وہ کرے جو ہم نے پکارا ہے، وَانْتَهَى عَمَّا عَنْهُ نَهَيْنَا، اور رک جائے اس سے جس سے ہم نے روکا ہے۔ اگر یہ اسعد الناس ہے، سب سے پیک پر سعادت اس کی ہے۔ امام نے کہا اگر کوئی کر لے فَذَاكَ مِنَّا، تو وہ تو ہے ہم سے، مجھے نا حسین منی وانا من حسین، وہ تو رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فرمایا یہ مجموعہ ہے، فضا کا منا، وہ ہے ہی ہم سے، ہمارا ہے وہ، اور وہ ہوگا جنت میں ہمارے مقام کے ساتھ ساتھ، امام نے فرمایا۔ تو ایک تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہماری ان کی نسبت سے ہماری ذمہ داری ہے، ان کے فضل کو پہچانیں، ان کی محبت میں خالص ہوں، جو انہوں نے پکارا ہے اس طرف چلیں، جس سے روکا رک جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام ائمہ کا جو مقام ہے وہ سب سے جدا کام ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ امام کا مقام یہ نہیں ہے کہ میں بہت عبادت کر لوں تو حاصل ہو جائے گا کسی کو بھی، امام کے مقام میں حاصل کرنا نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے عطا شدہ ہے، اس کی کچھ خاص مصلحتیں ہیں کہ انہی کو کیوں عطا کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہے امام زادے، امام زادے سب ایک جیسے نہیں، جیسے تمام انبیاء بھی ایک برابر نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
تمام ائمہ میں بھی ہے تو نور واحد، لیکن جو مولا علی کا مقام ہے وہ سب سے جدا ہے۔ امام زادوں میں کچھ امام زادے ایسے ہیں، تقریباً آپ ایران عراق میں دیکھیں تو 7,000 کے قریب امام زادے ہیں، سب ایک جیسے مقام کے نہیں، سب براہ راست امام کی اولاد بھی نہیں ہے، کچھ کئی نسلوں بعد امام کی اولاد میں سے، لیکن جو کچھ کئی نسلوں بعد امام کی اولاد میں ہیں وہ بعض ان میں بہت افضل ہیں ان سے بھی کہ جو ڈائریکٹ امام کی اولاد ہے۔ مثلا شاہ عبد العظیم حسنی، شاہ عبد العظیم حسنی تقریباً 5 نسلوں بعد پہنچتے ہیں امام حسن علیہ السلام تک، امام حسن کی اولاد میں سے 5 6 7 نسلوں بعد، تو اتنا فاصلہ ان کا امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ہونے میں کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، لیکن بعض ان سے بھی افضل ہیں کہ جو امام کی ڈائریکٹ اولاد تھے، اس لیے کہ شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت پڑے کہ جو ان کی زیارت پڑ جائے ویسے جیسے امام حسین کی زیارت پڑ گئے، یہ امام نے فرمایا۔ اچھا، اب میں آپ کو اگر ایک مثال دوں انشاءاللہ ہر امام کی، مولا علی علیہ السلام کے امام زادے اور امام زادیاں 24 اولادیں مولا کی، جو مقام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا وہ کسی اور کا نہیں، جو مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور بیٹے کا نہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں آئمہ کے علاوہ، مولا علی کے امام ہیں حسن، بیٹے ہیں امام حسن امام حسین، ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں اولادوں میں۔ امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت شہزادہ قاسم کا ایک خاص مقام ہے، ان کی نسل میں آگے شاہ عبد العظیم حسنی کا مقام ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی ہیں 10ویں امام کے زمانے کے، تو انہوں نے اپنے سارے عقائد پیش کیے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا انت ولینا حق، تم ہمارے برحق ولی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں شہزادہ علی اکبر معمولی تو نہیں ہے کہ جو خلق اور خلق میں رسول اللہ جیسا ہو، جس کے لیے امام حسین کی سند ہے۔ خلق آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ نے جیسا آپ کا چہرہ بنایا، میرا چہرہ بنایا، وہ ہمارے اختیار میں، خلق ہمارے اختیار میں ہوتا۔ اللہ نے عطا بھی کیا چہرہ علی اکبر کو رسول اللہ جیسا، امام زادوں پہ بات ہو رہی ہے آج، اور پھر اس چہرے کو جو اللہ نے عطا کیا تھا گویا اس کی لاج رکھتے ہوئے علی اکبر علیہ السلام نے اخلاق بھی اپنا ایسا بنایا جو رسول اللہ جیسا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین اسلام کی اولادوں میں حضرت زید شہید کا ایک خاص نام اور مقام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی اولادوں میں، یہ آپ نے نام شاید نہ سنا ہو، امام زادہ سلطان علی کے نام سے ہیں جو کاشان کے علاقے میں مدفون ہے، ان کی خاص کرامات ہیں، کچھ ان کا خاص مقام ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی اولادوں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولادوں میں کئی اولادیں ہیں، لیکن علی بن جعفر کا جو مقام ہے، علی بن جعفر مسن ہو چکے تھے، یعنی ان کا مقام آپ سمجھیں کیوں، اس لیے کہ وہ جو حدیث میں نے سنائی نا پہلے اس پہ پورا اترتے ہیں وہ کہ سعادت مند انسان کون ہے۔ علی بن جعفر زندہ رہے ہیں امام محمد تقی کے زمانے تک، تو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہوئے، امام رضا کے چچا ہوئے، امام محمد تقی کے رشتے میں دادا ہوئے، امام محمد تقی کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں علی بن جعفر، تو رشتے میں بھائی ہو گئے۔ امام محمد تقی کا زمانہ امامت شروع ہو گیا 8 برس، اب ایک 8 برس کا بچہ ہے، روایت ہے کتاب الکافی کی، وہ داخل ہوا، اور علی بن جعفر ہیں تقریباً 90، محدث ہیں، ایسا نہیں خالی امام کے بیٹے ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور چونکہ امام جعفر صادق کی اولاد میں امام جعفر صادق کے 4000 شاگرد، تو اب جو شاگرد ہوتے ہیں اور ان کے جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں خود بخود انہیں ہمدردی بھی ایک ہوتی ہے، ایک تعلق کنیکشن بن جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے استاد ہی کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے ان کا جو حلقہ درس ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی اگر یہ فرض کیا مجلس پڑھتے تو بہت زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں، اور ایسا ایک اجتماع میں تقریباً 90 برس کا ایک مسن بوڑھا امام زادہ ڈائریکٹ اولاد امام جعفر صادق تشریف فرمائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں داخل ہوئے، انہوں نے نہ اپنی ابا دیکھی، نہ قبا، نہ ماما، ایک طرف دوڑے امام محمد تقی کی طرف، اور ابھی قدموں پہ پورا جھکنا چاہتے تھے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے روک دیا۔ اب آپ ذرا منظر دیکھیے کہ کیا ہوگا،
سارے شاگرد جو نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، شاید دل میں سوچ رہے ہوں کہ سٹیا گیا ہے، کیا ہو گیا، یہ 8 برس کے بچے کے سامنے یہ کیا کر رہا ہے، ہم درس صحیح انسان سے پڑھ رہے ہیں، غلط انسان سے پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. کمال احترام کے ساتھ واقعے کو مختصر کروں. امام محمد تقی السلام جب چلے گئے تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا، شاگردوں نے آ کے، ارے آپ کا سن کیا ہے، آپ بھی تو امام زادے ہی ہیں اور آپ اس کے باپ کے چچا ہیں، ان کے بابا ہوتے تو آپ کا احترام کرتے. جواب دیا انہوں نے، ان اللہ لم یؤہل ھذہ الشیب ولکن اہل ھذا الصبی. اللہ نے اس سفید داڑھی میں وہ اہلیت نہیں دیکھی جو اس بچے میں دیکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے، ہائے ہائے ہائے، مل کے صلوات بھیجیے گا تمام امام زادوں کی عظمت پر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صادق علیہ محمد کے بیٹے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 40 اولادیں. امام رضا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بی بی معصومہ قم کے مقام تک نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی فقط ایک ہی اولاد امام محمد تقی علیہ السلام، انہی سے ان کی نسل آگے بڑھی. میں آپ کی خدمت میں مجالس میں پیش کر چکا ہوں کہ ان کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا. بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام کی اولادوں میں موسیٰ مبرکہ کا ایک خاص مقام ہے. موسیٰ مبرکہ، ان کو مبرکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ برقع رکھتے تھے اپنے چہرے پر، اس لیے کہ نور اتنا زیادہ تھا اور حسن اتنا زیادہ تھا کہ جس بازار سے گزرتے تھے لوگ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر گلیوں بازاروں میں ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ موسیٰ مبرکہ ہے. امام علی النقی کی اولادوں میں سید محمد کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا جو مقام ہے وہ بالکل خاص الخاص ہے. گویا شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام انہیں کہا جاتا ہے، بلد میں مدفون ہے. یہ میں نے ہر امام سے ایک مثال آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے، امام مہدی علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا امام زمان علیہ السلام. تو آپ کے سامنے ایک امامزادوں کی فہرست آ گئی کہ ہر امام کی کم از کم ایک ایک اولاد آپ کے پاس ذہن میں رہے کہ مقام الگ الگ ہے. اچھا، یہ مقام کیوں الگ ہوتا ہے؟ کیوں امامزادوں کا مقام الگ الگ ہے؟ تقریباً 15 وجوہات ہیں. 15 پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو اہم ہے، سب سے پہلی وجہ کسی امامزادے کا باقی امامزادوں سے افضل ہونا. خود امام معصوم کی سند آ جائے ایک خاص امامزادے کے لیے کہ دیکھو، اپنے بقیہ بچوں سے کہو کہ تم اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھنا، یہ الگ ہے وہ الگ ہے. خود امام معصوم کی سند آ جائے کسی امامزادے کے لیے، جو کہ موجود ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے. مثلا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہاں تک تو میرے ذہن میں سوتا رہے، اور امام زمان علیہ السلام کے بے شمار واقعات. یعنی 7-8 معصومین کی ڈائریکٹ روایت مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کے. تو علی کے باقی بیٹوں کی طرح تھوڑی ہے پھر عباس. یا غبیتہ جمیع الشہداء، امام زین العابدین کہیں کہ قیامت میں میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ مقام ہوگا کہ شہداء کے جو تمام بندگان خدا میں سب سے افضل ہیں وہ رش کر رہے ہوں گے مقام عباس کو دیکھ کر. اور جو یہاں شہداء میں آپ وہ شہید شامل، وہ تو ہیں ہی تمام شہداء جو آل محمد علیہ السلام کی محبت میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان میں وہ بھی شامل ہیں، مثلا عین ممکن ہے کہ حضرت حمزہ بھی ہوں، عین ممکن ہے کہ حضرت جعفر طیار بھی ہوں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ حضرت حمزہ جعفر طیار ان کو اہل البیت علیہ السلام میں شمار کیا کہ جب اہل البیت نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں ہمیشہ ساتھ رکھا ہے. لیکن امام کی حدیث تو مطلق ہے کہ تمام شہداء رش کر رہے ہوں گے مقام ابو الفضل عباس کو دیکھ کر. اس میں استثناء خود بخود امام معصوم تو خارج ہوگا، اس لیے کہ ان کا مقام تو ہے ہی سب سے جدا. گویا ان کے علاوہ تمام شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کر مثلا. تو ڈائریکٹ امام کی سند آ جائے. بی بی معصومہ قم کے لیے 4 ائمہ کی سند ہے ڈائریکٹ، جس نے ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. ایک معیار یہ ہے کہ کرامات ظاہر ہوں جہاں سے. اب روضہ ابو الفضل عباس سے ہوتی ہیں، روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ہوتی ہیں، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم سے جتنی کرامات ظاہر ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی، 200 کرامتوں پر ایک ایک کتاب ہے. تیسرا، اگر کسی امام زادے کو خاص شہادت نصیب ہوئی ہو تو اس شہادت کی وجہ سے بھی خاص مقام ہوتا ہے. مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تو ویسے مقام ہے لیکن خاص شہادت بھی ہے.
علم. بی بی معصومہ قم کا مقام فقط بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، اب آپ کے لیے واضح ہو گیا، بیٹیاں اور بھی ہیں، لیکن علم اور محدث ہونا، یعنی امام کی حدیث کو بیان کرنا. تو بی بی معصومہ قم کے القاب میں سے ایک محدثہ ہے، حدیث بیان کرنے والی. یعنی اس زمانے میں محدث اسے کہا جاتا تھا کہ جو سند کے ساتھ امام معصوم تک جوڑ کر حدیث کو بیان کر سکے. کون ہے؟ اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں تقریباً مولا علیہ السلام کی ولایت پر حدیث ہیں. اپنے زمانے میں من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کی راویہ بی بی معصومہ قم ہے. جنریشن آفٹر جنریشن یہ حدیث بیان نقل ہوئی ہے. ان میں اپنے زمانے میں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے آپ کی خدمت میں 2 یا 3 سال پہلے ایک گفتگو کی ہے جس میں فاطمیات پہ بات کی ہے میں نے. وہ حدیث کہ جس کی ساری راویات خواتین اور سب کے نام فاطمہ، اس پہ میں بات کر چکا ہوں، وہ آپ کو اویلیبل بھی ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان میں اہم ترین بی بی فاطمہ معصومہ ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے تو اپنے خاندان کی جو فاطمائیں ہیں یہاں سے حدیث کی سند بیان کرنا شروع کی، اور رسول اللہ تک کہ رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ. اگر اس مختصر سند کو میں آپ کو سناؤں، کیونکہ امام محمد تقی الجواد کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، تو وہ حدیث بیان پتہ کیسے کرتی ہیں؟ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ. یعنی عجیب ہے یہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بھی بڑا محبوب ہے اہل بیت علیہ السلام کی خانواہ میں. کوئی امام ایسے ہے ہی نہیں کہ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ نہ ہو مثلا. اور اس سلسلے میں جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ آتی ہیں وہ بی بی معصومہ قم ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی روایت اتنی مشہور. اس روایت کی آج مشہور ہے، یہ سب کو معلوم ہے، ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں مشہور ہو. اپنے زمانے میں اس روایت کی راویہ بھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے. تو خود علم کا اظہار ہونا، اس کے بعد محدثہ ان کا ہونا، ہجرت کسی بھی امام زادے کی خاص وجہ سے ہجرت وہ انہیں خاص مقام دیتی. بی بی معصومہ قم کی ہجرت ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی کی ہجرت ہے. ولایت پذیری ہے، یعنی اس زمانے کے امام پر تسلیم ہو جانا. ولایت پذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل قبول کرنا اس ولایت کو دل و جان سے، اڈیپٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں. اپنے زمانے کے امام کی نصرت. ایک وجہ اور ہے، اس پر بھی ایک کم از کم پوری مجلس ہونی چاہیے. امام زادوں میں مختلف فضائل، الگ الگ درجات. باپ تو سبھی کے امام ہیں جبھی تو امام زادے ہیں. ماں کی وجہ سے فرق، مائیں مختلف ہیں. تو اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں، ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے. تو فرق ہے ماں کی وجہ سے بھی. اس طرح سے امام رضا کی والدہ ہیں بی بی نجمہ خاتون، اور بی بی فاطمہ معصومہ قم کی والدہ بھی وہی ہیں بی بی نجمہ خاتون. تو امام موسیٰ کاظم کے بہت سارے ازدواج ہیں. ان میں امام رضا اور امام رضا کی خواہر یہ بی بی معصومہ قم، یہ والی خواہر یہ ایک ہی ماں سے ہیں. تو ماں کی عظمت کی وجہ سے بھی اولاد میں فرق ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو تقریباً 10 اس کے اسباب مختصر ایک ایک جملے میں گنوا دیے. اب خاص بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، وہ امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں 40 اولادیں میں نے کہا. اچھا 40 اولادیں، دیکھیں یہ بات ضرور ہے کہ خود امام کی اولاد ہونا ہی ایک فخر ہے. آج تک سادات کے لیے کہ سید ہونا ایک فخر ہے، تو جو ڈائریکٹ امام کی اولاد ہے اس کے لیے فخر نہیں ہے کیا؟ بالکل. تو امام کی اولاد میں سے بی بی فاطمہ معصومہ قم، ان کی زیارت میں سلام علیک یا بنت ولی اللہ، سلام علیک یا اخت ولی اللہ، سلام علیک یا امت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی بیٹی، اے ولی اللہ کی بہن، اے ولی اللہ کی پھوپھی، آپ پر سلام. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ولی اللہ کی بیٹی، ولی اللہ کی بہن، ولی اللہ کی پھوپھی، تو امام موسیٰ کاظم کی ساری بیٹی ہیں، خود بخود بائی ڈیفالٹ ساری بیٹی ہیں. لیکن بی بی معصومہ قم کا الگ مقام
ان وجوہات سے ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اور علماء جب کہتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم جب قم تشریف لائی ہیں تو 17 دن تک تو بی بی نے وہاں قیام کیا ہے، کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا مستورات کے علاوہ. مثلا یہ میں نے قم کے بزرگ علماء سے سنا ہوا ہے. تو یعنی وہ خاص عفت حجاب کا وہ عالم بیت النور آج تک ہے جہاں بی بی معصومہ قم نے 17 دن قیام کیا. اچھا، ایک خاص فضیلت بی بی معصومہ قم کی اور ہے، اس سے میں جوڑ رہا ہوں، آپ آج کے ایک زمانے سے ایک بات کو ریلیٹ کروں گا. دیکھیں، کسی امام زادے کے حرم پر ایسا حوضہ علمیہ نہیں ہے جو بی بی معصومہ قم کے حرم پر ہے. یہ بالکل یونیک بات ہے. نجف اشرف میں حوضہ ہے، وہاں باب مدینۃ العلم وہاں پر ہے، علی بن ابی طالب خود وہاں پر ہے. مشہد میں حوضہ ہے، امام رضا علیہ السلام ہے وہاں پر. کسی امام زادے کے حرم میں وہ حوض علمیہ نہیں ہے اس شان و شوکت سے جو بی بی معصومہ قم کے حرم میں ہے. ایک عجب ہی امتیاز ہے. میں لسٹ دیکھ رہا تھا بی بی معصومہ قم کے حرم میں پرومیننٹ کون سے مراجع اور علماء دفن ہیں. پرومیننٹ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ جب میں نے اس پرومیننٹ لسٹ کو دیکھا تو 350 ہیں. بالکل ہی منفرد بات ہے. اب اس میں شروع کیجئے آپ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے حوض علمیہ قم کی بنیاد رکھی، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ گل پیگانی، آیت اللہ عراقی، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ منتظری، علامہ طباطبائی، اور 350. اس سے ایک اور خاص بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بی بی معصومہ قم کا سن کتنا تھا؟ 28 برس کے سن میں تو وفات ہو گئی. اسلام میں خاتون کی عظمت دیکھیے گا. ایک خاتون 28 برس کے سن میں دنیا سے چلی گئی ہے. کب؟ 201 ہجری میں. آج ہے 1445. آج تک کا بڑے سے بڑا مرجع تقلید 90 برس کے سن میں، 100 برس کے سن میں آئیں. ایک کئی صدیوں گزر جانے والی پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے، ایک معظمہ بی بی کی زری کے سامنے ادب احترام سے سر تسلیم خم ہوتے ہوئے شیعت کا سب سے بڑا انسان اس وقت مثلا غیبت میں، جو غیبت امام زمان مرجع تقلید، وہ آئیں اور اپنا سر خم کریں ایک عورت کے سامنے. یا آپ پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. جرمن ایک بڑی مشہور ایتھسٹ تھیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بعد میں. وہ شیعہ ہوئی خاص فقط اس منظر کو دیکھ کے. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا پتہ نہیں اسلام میں خاتون کا کیا مقام ہے، کوئی ادب احترام ہے نہیں ہے. تو وہ آئی تھیں وزٹ پر، قم گئیں، انہوں نے کہا یہ کون بی بی ہے؟ سارے بڑے بڑے علماء جن کے دوسرے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ اس بی بی کے سامنے سر جھکا کے سلام کرتے ہیں. یہ کون عورت ہے؟ اس بات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ایک معظمہ بی بی ہوں، وہ دنیا کے سارے مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں اگر وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا اور اس ولایت پر ہے. وہ تو سورہ احزاب کے نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 باتوں میں تو سارے مرد عورت برابر ہیں: ایمان، ان المومنین والمومنات، اسلام، مسلمین والمسلمات، عبادت، القانتین والقانتات، صداقت، الصادقین والصادقات، صبر، الصابرین والصابرات، چیریٹی، صدقہ، المتصدقین والمتصدقات، روزہ، الصائمین والصائمات، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، الحافظین والحافظات، ذکر خدا کو بکثرت کرنا، ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تک پہنچنے میں سب برابر. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی اس حیات سے اور ان کی قبر سے یہ سمجھ میں آتا ہے سبحان اللہ کہ بی بی اس مقام عظمت پر ہیں. میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی طرح ہے. بی بی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کے خواب کے مطابق 40 دن تک عبادت کرتے رہے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. اور ملاقات جب ہوئی تو امام سے پوچھا کہ مجھے تو قبر بتا دیجیے آپ کی جدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، تاکہ اصل قبر پہ جا کے زیارت کروں. کہ علیکہ بکریمۃ اہل البیت،
جو اہل البیت میں کریمہ ہے نا سب سے بڑی، ان پر جاؤ. کہ مولا کہاں جاؤ؟ کہ قم جاؤ. تم ہماری غیبت میں جب قم میں زیارت کرو تو ویسا ہے کہ جیسے تم بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہے ہو. اس لیے فارسی زبان کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ آن قبر کے در مدینے شد گم پیدا شد در مدینے قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی. ہم؟ مدینہ میں بیوی کی قبر گم ہو گئی لیکن قم میں وہ قبر آباد ہوئی. اچھا، بیوی کے القاب پر گفتگو ہو تو ایک تفصیلی گفتگو ہے. میں ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. بیوی کے القاب میں مثلا طاہرہ ہے، حمیدہ ہے، رشیدہ ہے، تقیہ ہے، نقیہ ہے، رضیہ ہے، سیدہ ہے، مرضیہ ہے، اخت الرضا ہے، کریمہ اہل بیت ہے. ایک لقب اور ہے میں جو ابدن چھوڑ دیا وہ آخر میں پڑھتا ہوں. ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک داستان ہے. مثلا طاہرہ ہے، طہارت والی بیوی. رشیدہ، رشیدہ کہتے ہیں، اس کا اردو نعم البدن مجھے مل نہیں پایا، اس کو مجھے نہیں مل پایا کہ میں کیا ترجمہ پہنچاؤں. میچور، بریو، یہ سب اس میں شامل ہے. رشیدہ بیوی مدینہ سے آنا یہاں پر خراسان بھائی کو ملنے کے لیے، امام وقت کو ملنے کے لیے، اس کے لیے رشادت چاہیے. ہاں، بریوری بھی چاہیے اور اس مقام کی عظمت بھی چاہیے. تقیہ ہے، تقوی والی بیوی. نقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور، یا اس میں اور تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو پار ایکسیلنس. اس لیے امام نقی کو امام نقی کہتے ہیں، جو کمال پہ اپنے معراج پر ہو. رضیہ، اللہ کی رضا میں راضی ہو. مرضیہ، اللہ جن سے راضی ہو. اخت الرضا، امام رضا کی بہن. ایک لقب اور ہے بی بی کا، مریم آل علی. آل علی میں جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ کو ہے. بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا ازدواج نہیں ہوا تھا، بی بی فاطمہ معصومہ قم کا بھی ازدواج نہیں ہوا، کوئی تھا ہی نہیں ہم کو. تو وہ جو ایک کیفیت ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے خاص الگ سے معجزہ ہے. لیکن جو مریم آل علی ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہیں. بی بی کی عظمتوں پر ایک مل کے اور صلوات بھیجیے گا میرے خیال میں. اللہم صلی علی محمد. فارسی زبان کی ایک نظم ہے، اس کا ایک بڑا شعر مجھے لطیف لگا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اے بی بی، آپ کی چادر اقدس سے جب آپ تشریف لائیں قم تو کوئی نہ کوئی جو خاک اس چادر پر لگی قم کی، تو آپ کی چادر سے مس ہوئی ہوئی خاک جب اس کو چھانا جائے تو پورے شہر قم نے اس سے تیمم کیا گیا اور شہر قم عظیم ہو گیا. بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں. عزیزوں، اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں آیا کہ میں نے عرض کیا کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم اپنی معراج پر ہیں. اس عفت کا تو لفظ ہی چھوٹا ہے یہاں پر، کہ جیسے میں نے کہا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ چہرہ کوئی نہ دیکھ پایا. تو میری مائیں بہنیں جہاں تک سنیں، یہ لفظ سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اگر دنیا کے کچھ شیطان مرد اپنی نگاہوں کی ہوس کے لیے آپ سے آپ کی چادر اور آپ کا لباس لینا چاہیں تو اسے آزادی خیال نہ کریں. یہ ان شیطان مردوں کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہیں. آپ کی عزت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس عزت تک کوئی پہنچے تو میں نے کہا کہ دنیا کا 90 برس کا مرد بوڑھا مرجع تقلید وہ آئے اور جھک کے سلام کرے یہاں پر. یہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو عظمت عطا فرمائی. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام میں عزت عطا کی ہے. میں اس حوالے سے بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے بڑا کہ ماشاءاللہ مجھے نہیں اتنا اندازہ تھا کہ اتنے سارے مومنین ماشاءاللہ اس اجتماع کے ساتھ ہوں گے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی مجلس کی مناسبت سے ویک ڈے میں. تو الحمدللہ آپ تمام قابل ستائش، قابل تعریف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور جو گھر میں بھی سن رہے ہیں کسی وجہ سے بھی بہرحال. لیکن آپ یہاں تشریف لائے، فرش ادا پر اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، الحمدللہ ایک سکون قلب کی بات ہے یہ. بیوی نے اپنے والد کے 10 سال
میں نے کہا تقریباً زندان میں دیکھی۔ پھر امام رضا علیہ السلام ہجرت فرما گئے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو امام کی زیارت میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے کہ امام نے امر اہلہ و عیالہ بالنیاحہ، امام نے خود اپنے اہل و عیال کو حکم دیا کہ رو مجھ پر، گریہ کرو۔ امام رضا جب مدینہ سے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ اے مولا، مسافر جا رہا ہو تو اس پر رونا یہ اچھا نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں، اس مسافر کے لیے کہ جو پلٹ کر آنے والا ہو، یہ مسافر پلٹ کر واپس نہیں آنے والا۔ تاریخ میں تو اتنا ہی لکھا ہے، لیکن جب سب نے وداع کیا تو یقیناً بی بی معصومہ اقوام سلام اللہ علیہ نے بھی وداع کیا ہوگا۔ تو یا امام رضا، اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ نے اپنی خواہر سے کیسے وداع کیا، تو میں جان سکوں شدت کو کہ حسین نے زینب سے کیسے وداع کیا۔ شہر قم کی بی بی زینب ہے، بی بی معصومہ اقوام سلام اللہ علیہ۔ امام رضا علیہ السلام نے یقیناً تسلی دی ہوگی بی بی معصومہ اقوام سلام اللہ علیہ کو۔ امام حسین نے جب بہن سے وداع کیا تو ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام نے اپنی بہن سے کہا کہ لا تبکی، امام رضا کہہ رہے تھے رو، امام حسین نے خاص وجہ سے کہا کہ بہن ابھی نہ رو۔ کہ بھیا کیوں؟ کہ ان البکا امامکم، کہ بہن زینب ابھی بہت رونا ہے آگے جا کے۔ ابھی بہت رونا ہے آگے۔ اللہ جانے کیا کوفہ کے بازاروں کے لیے امام نے یہ جملہ کہا، شام کے درباروں کے لیے یہ جملہ کہا، جب بی بی زینب کی چادر چھینی گئی اس وقت یہ جملہ، اس وقت کے لیے جملہ کہا، جب بی بی زینب پر کسی نے گرم پانی پھینکا اس کے لیے جملہ کہا، جب بی بی زینب پر خاک پھینکی گئی اس کے لیے جملہ کہا، بی بی کے سامنے سر حسین کو پتھر مارا گیا اس کے لیے جملہ کہا، جب بی بی زینب کی آغوش میں سکینہ زندان شام میں مر گئی اس کے لیے یہ جملہ کہا، ان البکا امامکم، ابھی بہت رونا ہے آگے بہن زینب۔ لیکن ایک موقع ضرور ہے، وہ موقع وہ ہے کہ جب یہ خار آئیں مقتل میں اور اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے نیزوں اور تلواروں کو ہٹانا شروع کیا ایک لاشے سے، اس لیے کہ حسین کا لاشا ٹوٹی ہوئی تلواروں اور ٹوٹے ہوئے نیزوں کے اندر چھپ گیا تھا۔ تو بی بی نے آ کر ان تلواروں نیزوں کو ہٹانا شروع کیا تو اندر سے ایک لاشا نکلا۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ زینب حسین کو نہ پہچان سکے، لیکن وہاں کیفیت ایسی تھی چونکہ بے لباس لاشا تھا، یعنی جو اوپر کا لباس تھا بہت سے ظالموں نے وہ اتار لیا تھا، اللہ اکبر، اور سر بریدہ لاشا تھا۔ تو کون سوچ سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ شاید بی بی زینب کو بھی پوچھنا پڑ جائے کہ انت اخی حسین، کیا تو ہی حسین ہے؟ کیا تو ہی حسین ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں، بی بی فاطمہ معصومہ قم، تو نام فاطمہ ہے ان کا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مناسبت ایام فاطمیہ کی 8 ربیع ثانی بھی ہے، تو میں یہاں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال آپ سے کروں گا، اس سوال کا جواب ہی خود مسائل ہے۔ یہ تمام فاطمائیں، ان کا سن اتنا کم کیوں ہوتا ہے؟ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی جو مصائب ہیں، وہ دروازہ گرایا جانا، وہ محسن علیہ السلام کی شہادت ہونا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، وہ تو مصائب کی انتہا ہے۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا کے جو مصائب ہیں، وہ تو 2 برس کے سن میں شیب ابی طالب میں گئی ہیں بی بی، 2 برس کے سن میں، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی، 3 سال تک بی بی فاطمہ زہرا وہاں رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اپنی ماں کو کہ میری ماں درختوں کی جڑیں کھا کر گزارا کرتی ہے۔ تو آپ سوچئے گا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر گزرتی کیا ہے کہ میری والدہ اس کیفیت میں ہے۔ جیسے ہی وہ معاشرہ ختم ہوا اسی سال بی بی فاطمہ زہرا نے یہ دیکھا کہ میرے باپ پر یہ غم آیا کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، باپ کے چچا کی وفات ہو گئی، پھر خود بی بی فاطمہ زہرا کی والدہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ تو مصائب تو دیکھیں وہاں سے، اور پھر مصائب وہ بھی ہیں کہ جب مولا علی دفن کریں تو حضور سے کہیں کہ فاحفظ السوال واستخبر الحال، کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی پوچھئے گا ورنہ فاطمہ بتائیں گی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔
رافع السوال واستقبر الحال، آپ خود ہی حالت پوچھئے گا فاطمہ تو جب بی بی فاطمہ نے رسول اللہ کو بتانا شروع کیا ہوگا کہ سیدہ پر کیا گزری. مجھے معاف کیجئے گا سادات کرام جو تشریف فرمائے، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ یہ کہہ رہا ہوں، جب بی بی فاطمہ نے بیان کرنا شروع کیا ہوگا، اور یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو، کہ ہم آپ کی جدہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے. آپ دونوں فاطمہ ہیں، ایک فاطمہ بنت محمد ہے، ایک فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر ہے، دونوں میں شباہت بھی بہت ہے. اے بی بی آپ کی زیارت، آپ کی جدہ بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کے برابر ہے. آپ کے بابا بھی آپ کو کہا کرتے تھے فدا ابوہا، کہ آپ کے بابا آپ پر قربان ہو جائے. بی بی فاطمہ زہرا کے لیے بھی ان کے بابا کہتے تھے کہ آپ کے بابا قربان ہو جائے. جب کسی بیٹی کا باپ گزر چکا ہو تو توقع یہ ہوتی ہے کہ آ کر تسلی دی جائے گی. یہ کون توقع رکھتا ہے کہ آگ لگا دی جائے گی؟ یہ کون توقع رکھتا ہے کہ پہلو شکستہ ہو جائے گا؟ لیکن جب بی بی فاطمہ وہاں پہنچی ہوں گی اور رسول اللہ نے پوچھا ہوگا، چونکہ مولا علی نے کہا نا کہ آپ پوچھئے گا ضرور، تو یہ تو بتایا ہوگا نا کہ بابا اس دروازے میں ایک میخ تھی. گریہ آج کے حد تک تمام ہو رہا ہے، بس جو مسائل پر ہونا چاہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے. بابا اس دروازے میں ایک میخ تھی جو میرے شکم میں محبس ہو. محسن ایسے مارے گئے کہ سیدہ کو کہنا پڑا ہے فضا جلدی سے سنبھال لینا. میخ گرم تھی، جل رہی تھی سیدہ کے جسم میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعائے توسل بھی آپ نے پڑھی حاجات کی برابری کے لیے. ایک بلندر صلوات بھیجیں محمد و محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.